در حقیقت جب بھی اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں وہی ذبح کرنے کا واقعہ گردش کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے تمام تاریخ کی کتابوں میں اور بھی بہت سارے واقعات ملا کرتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے امی کا نام حضرت ہاجرہ قبطیہ ہے، یعنی آپ قبطیون نسل تھی۔ یہ قبطی وہ نسل کہلاتی ہے جو فرعون کے حواری تھے، یعنی فرعون کے پیروکار، اس کے آرمیز میں سے، اس کی رعایا میں سے جو لوگ تھے وہ قبطی کہلایا کرتے ہیں۔ وہ گویا کہ اسی کی نسل سے، انہی نسلوں میں سے آپ تھی حضرت ہاجرہ قبطیہ علیہ السلام۔ جیسے جو ہی وقت گزرتا رہا اسماعیل علیہ السلام ضعیف العمر ہو گئے، بڑھاپے کو پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ میں اب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، تو اپنا قائم مقام یعنی اپنا نائب میں اسحاق کو بنا دوں۔ اسحاق علیہ السلام یہ سارہ علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اب تمام عرب قبائل یعنی عرب میں جتنی بھی لوگ بسا کرتے ہیں، قطر، عمان، بحرین، سعودی عربیہ، وہ سب اسماعیل علیہ السلام کے دو بیٹوں کی طرف منسوب ہیں۔ دو بیٹوں سے یہ سلسلۃ الانساب چلا ہے۔ ان دو بیٹوں کا نام، ایک کا نام نابت ہے اور ایک کا نام کیدار ہے، یعنی جتنے اہل عرب ہیں یہ دونوں اسماعیل علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی اولاد ہیں۔ ایک کا نام نابت اور ایک کا نام کیدار۔ گویا کہ یہ سب کے سب انہی دو بیٹوں سے یہ نسل چلی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا۔ معزز سامعین کرام، حاضرین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، تمام تعریفات اور صفات، حمد و ثنا، کبریائی و برتری اللہ رب العالمین کی ذات کو سوا ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام ہو ان تمام نفوس قدسیہ پر جو آپ سے پہلے گزر گئے، اور خصوصاً درود و سلام ہو آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سامعین، حاضرین، آج کے درس کا عنوان ہے ابراہیم علیہ السلام کے عظیم بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ در حقیقت جب بھی اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں وہی ذبح کرنے کا واقعہ گردش کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے تمام تاریخ کی کتابوں میں اور بھی بہت سارے واقعات ملا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تو بہت ہیں، لیکن ان بیٹوں میں جو سب سے زیادہ مشہور ہوئے وہ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ یہ دو بیٹے بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ ان دونوں بیٹوں نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر اللہ رب العالمین کے لیے گھر بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اللہ کے بندوں کو عبادت کرنے کے لیے گھر تعمیر کیے۔ ان میں سے ایک کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے اور دوسرے کا نام اسحاق علیہ السلام ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے امی کا نام حضرت ہاجرہ قبطیہ ہے، یعنی آپ قبطیون نسل تھی۔ یہ قبطی وہ نسل کہلاتی ہے جو فرعون کے حواری تھے، یعنی فرعون کے پیروکار، اس کے آرمیز میں سے، اس کی رعایا میں سے جو لوگ تھے وہ قبطی کہلایا کرتے ہیں۔ وہ گویا کہ اسی کی نسل سے، انہی نسلوں میں سے آپ تھی حضرت ہاجرہ قبطیہ علیہ السلام۔ اور
آپ بہت ہی عظیم جلیل القدر پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کے امی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا گیا کہ آپ اکلوتے بیٹے کو، آپ اپنے اکلوتے بیٹے اور پہلوتی بیٹا اور چہتا بیٹا کو اللہ رب العالمین کے لیے اس مقدس وادی میں آپ آباد کیجئے جس مقدس وادی کو فاران کہا جاتا ہے۔ فاران یعنی جہاں پر کعبۃ اللہ واقع ہے، اور کعبۃ اللہ کے اطراف میں جو بڑے بڑے پہاڑ، کالے پہاڑ، اسے فاران کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیر میں اللہ کا وہ پیارا نبی ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر اس فاران کی وادیوں میں آپ لے کر گئے، اور وہاں پر ہی آپ نے بسا دیا، آپ نے وہاں پر بسایا۔ جب پیاس لگی تو پانی کا چشمہ جسے دنیا زمزم کے نام سے یاد کرتی ہے وہ نکلا، تو نکلنے کے ساتھ اگل اس کے اوپر منڈلانے لگا۔ دور دراز ایک قبیلہ آباد تھا جو پانی کی تلاش میں وہ ادھر ادھر پھرا کرتی، تو اچانک ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ ایک باغ وہ فضاؤں میں اڑ رہا ہے اور اڑنے کے ساتھ وہ چکر کاٹ رہا ہے۔ تو لوگ سمجھ گئے، قبیلے جرہم کے لوگ یہ سمجھ گئے کہ ضرور وہاں پہ کوئی نہ کوئی پانی کا سروت ہے، سورس ہے، جس کی وجہ سے یہ ایگل اس کے اوپر منڈلا رہا ہے، چکر کاٹ رہا ہے۔ تو لوگ آئے اور آنے کے بعد اسماعیل کو دیکھا، یعنی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو گود میں لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، اور پانی کا سروت نکل رہا ہے، ابل رہا ہے، جسے ہم اور آپ زمزم کہا کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اجازت طلب کی، ان لوگوں نے اجازت طلب کی کہ اے اسماعیل، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہاں پر قیام پذیر ہو جائیں، ہم یہاں پر بسنا چاہتے ہیں، ہم وہاں پر بسنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے اجازت دی، اور اجازت دینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ قبیلہ جرہم کے لوگ افراد آئے اور اس کعبۃ اللہ کے اطراف میں وہ پناہ گزین ہوئے، تو وہ آبادی بڑھتی چلی گئی، وہ آبادی بڑھتی چلی گئی، اور وہی آبادی عاربہ کہلاتی ہے، وہی آبادی عاربہ کہلاتی ہے۔ اس کا پرانا نام عاربہ تھا، آگے چل کے وہ عرب میں تبدیل ہو گئی، اور اسی قبائل کے افراد سے اسماعیل علیہ السلام نے عربک زبان سیکھی، اسی قبیلے سے اسماعیل علیہ السلام نے عربک زبان سیکھی، اور وہ قبیلے کے لوگ یمن سے، سیریا سے، شام کے راستے ہوتے ہوئے وہ لوگ آ کر اس دیار میں آباد ہوئے۔ تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 101 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب حضرت اسماعیل اس عمر کو پہنچ گئے کہ اپنے ابا کی انگلی پکڑ کے چلے، تو ابا نے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے سوال کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے، اس پر تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابا جان آپ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ واقعہ ہم بار بار سنتے رہتے ہیں۔ دوسری آیت اللہ رب العالمین سورہ المریم کی آیت نمبر 54 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ یاد کرو کہ ہم نے کتابوں میں تذکرہ کیا اسماعیل علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، اور اسماعیل علیہ السلام سچا تھا، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور ہم نے آپ کو رسول اور نبی بنایا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حکم دیا کرتے تھے اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی، اپنے بچوں کو آپ حکم دیا کرتے تھے کس چیز کا؟ بالصلاۃ، نماز کا، آپ نماز کا حکم دیا کرتے تھے، والزکاۃ، اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، نبی، رسول تھے۔ آگے اللہ رب العالمین نے اہل علم پر یہ بات منکشف فرمایا، اور
علماء نسب جو سلسلۃ الانساب کے ماہرین ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سب سے پہلے گھڑ سواری کی۔ اسماعیل علیہ السلام سے پہلے گھوڑا جو تھا وہ جنگلی جانوروں میں شمار ہوا کرتا تھا، لیکن اسماعیل علیہ السلام نے اسے ڈومیسٹک اینیمل بنایا، یعنی پالتو جانور بنایا، اور آپ نے اس پر سواری کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آپ نے گھوڑے پر سب سے پہلے سواری کی، اور گھوڑے کو آزاد کر کے، یعنی جو آزاد پھرا کرتے تھے جنگلوں میں، اسے پالتو جانور تسلیم کیا گیا، اور یہ سلسلہ سب سے پہلے آغاز کرنے والا حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور سب سے پہلے آخر فصیح اور بلیغ زبان یعنی عربک زبان، کم الفاظ میں لمبی بات، سادہ بات، اثردار بات سب سے پہلے آپ نے ہی اپنے کلمات اپنی زبان سے ادا کیے، اسماعیل علیہ السلام۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام گویا کہ اللہ کے بڑے ہی برگزیدہ پیغمبر ہیں، عربہ کہلاتے ہیں عربک زبان کی وجہ سے، اور انہوں نے وہ زبان سیکھی کس سے؟ اسماعیل علیہ السلام نے وہ قبیلے جرہم کے جو لوگ آ کر قوم اسماعیل کے پاس آباد ہو گئے، انہی کے بیچ میں آپ رہا کرتے، کھیلتے کودتے، آپ کے وقت وہاں پر گزرا کرتے، تو آپ نے ان کی زبان سیکھ لی۔ گویا کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ جو لوگ آ کر آباد ہوئے تھے، سیریا کے، یمن کے لوگ جو آ کر مکہ میں آباد ہوئے، ان کی زبان عربک تھی، اور اسماعیل علیہ السلام انہی کے بیچ میں پلنے لگے، بڑھنے لگے، تو آپ نے ان کی زبان کو ایڈاپٹ کر لیا، آپ نے سیکھ لیا، اور بہت ہی فصیح زبان آپ نے سیکھی۔ اب آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام عمر جو ہی گزرتا رہا، آپ جوان ہوئے، تو جوان ہونے کے ساتھ یہ فکر لائق ہوئی کہ آپ کی اب شادی ہونی چاہیے، آپ کا نکاح ہونا چاہیے۔ جیسے ہی آپ جوان ہوئے تو جوان ہونے کے ساتھ جرہم قبائل کا ایک دوسرا فریق جو عمالق کہلاتا ہے، اس کی ایک عورت سے آپ کی شادی ہو گئی، اس کی ایک عورت سے، یعنی اس قبیلے عمالق قبیلے کی ایک عورت سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام ایک مدت کے گزر جانے کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے گھر آئے، گھر آنے کے بعد پوچھا کہ بیٹی کیسا چل رہا ہے، گھریلو نظام کیسا چل رہا ہے؟ تو اس نے کیا کہے؟ اس نے کہے کہ بڑی مشکل کا سامنا ہے، بڑی مشکل کا سامنا ہے، فاقے پہ فاقہ چل رہا ہے، اور بہت زیادہ زندگی دشوار کن ہے۔ اس پر جاتے جاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹی اگر تیرا شوہر آئے تو اس سے کہنا کہ چوکھٹ بدل دے، بیٹی جب تیرا شوہر آئے تو اس سے کہنا کہ چوکھٹ بدل دے۔ تو جیسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، اور آنے کے بعد بیوی نے یہ بات کہا، تو فوراً اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارے ابا حضور ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ ایسا اس وجہ سے کہا، ناشکری کے کلمات ادا کرنے کے بنا۔ اللہ نے غذا فراہم کی، اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو یہ اللہ کی نعمتیں، اس پر اس خاتون نے ناشکری کے کلمات ادا کیے، اور ایک نبی کے کان ایسے کلمات سنے، یہ ہرگز گوارا ہے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ چوکھٹ بدل دو۔ تو ایسے وقت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل کی، اور آپ نے اسے طلاق دے دیا۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام اس خاتون کا نام جس سے پہلی شادی ہوئی تھی عمارہ بنت سعد بن اسامہ بن عقیل عمالقی تھا، اس خاتون کا نام یہ تھا۔ اس کے بعد دوسرا نکاح ہوا اسماعیل علیہ السلام کا، اور دوسرا نکاح جس خاتون سے ہوا جن کے بارے میں والد نے کہا پھر ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں، یعنی ایام گزرتے رہے،
جب دوسرا نکاح انہوں نے کیا اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد اس نے وہی جملے دہرائے کہ بیٹی کیسا چل رہا ہے، گھریلو نظام کیسا ہے۔ حالانکہ فاقے چل رہے تھے لیکن پھر بھی اس خاتون نے شکر کے کلمات ادا کیے کہ اللہ رب العالمین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ نے جس حال میں رکھا میں اللہ رب العالمین کی تعریفیں بیان کرتا ہوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس سے جدائی اختیار نہ کرنا، سے یعنی اس خاتون سے، یہ خاتون کے اوصاف و کردار ایسے ہیں کہ ہر حال میں رب کا شکر ادا کرنے والی ہے، لہٰذا اسے طلاق مت دینا، اسے طلاق مت دینا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے اس کی ذریت کو اتنا بڑھایا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس خاتون سے، جس خاتون کا نام سیدہ بنت مزاز بن عمرو الجرحمی تھا، اس سے اللہ رب العالمین نے 12 اولاد عطا کیے۔ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے 12 اولاد عطا فرمائے اور خوب اچھے سے ان کے دن گزرتے رہے، تکلیف کے دن گزر گئے، آشائش کا وقت بھی آ گیا۔ جیسے جو ہی وقت گزرتا رہا اسماعیل علیہ السلام ضعیف العمر ہو گئے، بڑھاپے کو پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ میں اب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں تو اپنا قائم مقام یعنی اپنا نائب میں اسحاق کو بنا دوں۔ اسحاق علیہ السلام یہ سارہ علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام دونوں کے درمیان 14 سال کا فاصلہ تھا، صحیح روایات کے مطابق 14 سال کا فاصلہ تھا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنا قائم مقام بنانے کے لیے اسحاق علیہ السلام کو منتخب فرما دیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے سے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام عیس تھا، عیس ابن اسحاق، عیس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیٹی نسمہ کا نکاح کر دیا، اپنی بیٹی نسمہ کا نکاح کر دیا اپنے بھتیجے عیس بن اسحاق سے، اور اس سے عیس کا بیٹا روح پیدا ہوا، یعنی جو عیس تھا اس کا بیٹا جو پیدا ہوا اس کا نام روح تھا، اور عیس کے بیٹے اصفر کہلاتے ہیں۔ اصفر کہتے ہیں پیلے پن کو، یعنی چہرہ زرد ہو، یعنی سفیدی بھی جھلک رہا ہو اور اس پر سیفرون کی کلکی بھی نظر آ رہی ہو، اسے اصفر کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ جو اس سے اولاد پیدا ہوئے وہ اصفر کہلاتے ہیں، کیونکہ عیس کا جو رنگ تھا یعنی اس کے ابا کا جو رنگ تھا وہ زرد تھا، یعنی اس کے ابا کا رنگ پیلا تھا۔ وفات کے بعد حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے قریب ہی اسماعیل علیہ السلام مقام ہجر میں دفن ہوئے، مقام ہجر میں اسماعیل علیہ السلام دفن ہوئے، اور جب آپ وفات پائے، اسماعیل علیہ السلام جب وفات پائے تو آپ کی عمر 137 سال کی تھی، 137 سال کی عمر میں آپ وفات پائے۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ پوتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عاصم کے بیٹے عمر بن عبد العزیز، عاصم کے بیٹے ہیں۔ وہ روایت نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب مکہ میں رہنے لگے تو گرمی کی شکایت اللہ سے کی، اللہ سے گرمی کی شکایت کی کہ اللہ گرمی کی بہت شدت تکلیف پہنچا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی طرف وحی بھیجی، اسماعیل علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اور ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی طرف اس شکایت پر اللہ رب العالمین نے وحی بھیجی کہ آپ جس جگہ دفن ہوں گے، اسماعیل علیہ السلام سے وحی کے ذریعے سے آپ کو باخبر کیا جا رہا ہے کہ آپ جس جگہ دفن ہوں گے وہاں سے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دوں گا۔ اللہ رب العالمین آپ سے وعدہ کر رہا ہے اسماعیل علیہ السلام سے کہ آپ جس مقام پر دفن ہوں گے وہاں پر جنت کی ایک کھڑکی، ایک دروازے کو آپ کی طرف کھول دی جائے گی، آپ کی طرف کھول دی جائے گی۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ دروازے کھول دوں گا اور آپ کو قیامت تک
جنت سے ہوا آتی رہے گی، اور اس دروازے سے آپ کو قیامت تک جنت کی ہوا آتی رہے گی، اور تمام عرب قبائل یعنی عرب میں جتنی بھی لوگ بسا کرتے ہیں، قطر، عمان، بحرین، سعودی عربیہ، وہ سب اسماعیل علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی طرف منسوب ہیں۔ 2 بیٹوں سے یہ سلسلۃ الانساب چلا ہے۔ ان 2 بیٹوں کا نام، ایک کا نام نابت ہے اور ایک کا نام کیلار ہے، یعنی جتنے اہل عرب ہیں یہ دونوں اسماعیل علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی اولاد ہیں، ایک کا نام نابت اور ایک کا نام کیلار۔ گویا کہ یہ سب کے سب انہی 2 بیٹوں سے یہ نسل چلی ہے، اور انہی کی نسلوں میں کائنات کا آخری رسول، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین نے تکمیل تک پہنچایا، اور قبولیت سے نوازنے کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کی نسلوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یہ تھا اسماعیل علیہ السلام کی مختصر تاریخ، احادیث اور سیر کی کتابوں سے نقل کی گئی تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، اعلیٰ منصب پر قائم و دائم فرمائیں، اور اللہ رب العالمین جو ان کی نسل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کی تعلیم کو ہم سب کو عام کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق بخشے، اور اللہ رب العالمین آپ کی شفاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے حق میں بھی ہو۔ یا رب اس کی نوعیت، اس کی شکل و صورت پیدا فرما۔ یا رب تمام کے تمام انبیاء پر درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔